اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع رابطہ حجاب و عفاف۔ اسلامی معاشرہ میں عورت کا وجود، اس کی ارزش و اہمیت معاشرے کے اہم امور میں سے ایک ہے۔ عورت معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اور اس کی سرنوشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہ جو دین کامل ہے اس موضوع پر خاص توجہ دی ہے اور عورت کے کردار اور اس کے حجاب کے بارے میں واضح اور روشن احکام بیان کیے ہیں۔ عورت کی مقام و منزلت کا دار و مدار اس کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت پر ہے۔ جتنا کوئی خاتون اپنی عفت، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتی رہے گی، اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن جو اسلام پر حملوں پہ حملے کر رہا ہے، ہماری فرہنگ و ثقافت پر حملے کر رہا ہے، ہماری فرہنگ و ثقافت میں داخل ہو گیا ہے، اس کا اہم ہدف خواتین ہے۔ دشمن کس طرح سے وارد ہوا ہے؟ اس نے خاتون کی بے جا آزادی اور بی قید و بی بند آزادی کا نعرہ لگا کر خاتون کو گھروں سے کھینچ کر باہر نکال لیا اور دکانوں پر، دفاتر میں اس سے اس طرح سے کام لے کر خاتون کو اپنے مقام و منصب سے گرا دیا۔ خاتون کی ارزش کی، خاتون کی عفت و پاک دامنی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ لیکن نعرہ کیا لگایا؟ نعرہ حقوق نسواں کا لگایا، نعرہ عورت کی آزادی کا لگایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دشمن کس طرح سے وارد ہوا ہے۔ اس نے ہمارے گھروں کے ماحول کو میڈیا کے ذریعے خراب کر دیا ہے۔ میڈیا کی بہت زیادہ تاثیر ہے ہمارے گھروں کے اوپر، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کتنا خوبصورت نظام پیش کیا ہے، کس طرح سے خواتین کے حقوق کا دفاع کیا ہے، کس طرح سے خاتون کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اس میں سے چند کی مثالیں ہم دے پائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ کہ خاتون کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنے سے نکالا ہے، کہ جو لوگ خاتون کو فقط گھر میں ایک خادمہ بنا کے، ایک خدمتگار بنا کے اس سے فقط اور فقط خدمت لیتے تھے، یا یہ کہ اس کے پردے کا بہانہ بنا کر اس کی استعداد اور صلاحیتوں پر پہرے بٹھا دیتے تھے اور اسے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے کہ نہیں، خاتون کو فقط گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے، تو اسلام نے اس کی ان صلاحیتوں کو نکھارا ہے اور اسلام نے اجازت دی ہے۔ پردے کے ذریعے کہا کہ ایک خاص لباس پہن لے، خاص پردہ کر لے، تاکہ اس کا بدن کسی کی گندی نگاہوں کا، کسی کی آلودہ نگاہوں کا شکار نہ ہو، کسی کے ہوس پرست ارادوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کی حفاظت کی،
ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون گھر میں رہ کر جب اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، بچوں کو کھانا دیتی ہے، شوہر کو کھانا دیتی ہے، اور یہ سارے امور نبھانے کے بعد اپنی علمی صلاحیتیں ان سے بھی استفادہ کرتی ہے، اپنی سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہے، لیکن پردے کے اندر رہ کر تو ہم موازنہ کرتے ہیں، ہم مقایسہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا وہ خاتون کہ جو پردے کے اندر رہ کر اپنے تمام فرائض کو نبھاتی ہے، وہ زیادہ عزت میں ہے، اس کو زیادہ عزت ہے معاشرے میں، یا وہ خاتون کہ جو بن سنور کے اور نیم عریاں لباس پہن کر یا بے پردہ رہ کر دفاتر میں، جہازوں میں، بسوں کے اندر، دکانوں کے اندر غیر محرموں کی نگاہوں کا نشانہ بنی رہتی ہیں، اور وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اسے استفادہ کرتے ہیں؟ کیا اسے معاشرے میں زیادہ مقام دیا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم، اسلام کی یہ تقسیم کہ جو اس نے گھر کے اندر بھی رکھی ہے کہ کچھ حقوق خواتین کے اور کچھ حقوق مردوں کے، اور اس تقسیم میں بہت عادلانہ انداز اختیار کیا ہے اسلام نے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ مثلا خاتون کو اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ وہ کسی سیاسی میدان میں آگے جائے، یا خاتون کو اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ وہ یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کرے اور اپنی علمی صلاحیتوں کو نکھارے، علمی صلاحیتوں کا واقعاً نمایاں کرے، معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو اسلام نے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ جو خواتین کی فطری صلاحیتوں کو روکیں، فطری صلاحیتوں کا انکار کریں اور انہیں اپنے فطری حق سے محروم کر دیں، اسلام نے انہیں ظالم کہا ہے اور اس ظلم کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں کہ جو معاشرے کا ایک اہم عضو ہے یونیورسٹیز، کہ جہاں انسان کی رشد و نمو ہوتی ہے، کہ جو انسان کی رشد و ترقی کا باعث ہیں یونیورسٹیز، ان یونیورسٹیز کی طالبات اور اساتذہ کے ذمے بھی کچھ فرائض ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز میں پردے کو رائج کریں تاکہ خواتین کی عزت، ان کی ارزش، اس میں اضافہ ہو، اور اگر کوئی بھی اس پاکیزہ ماحول کو آلودہ کرنا چاہے، اپنے فاسد ارادوں سے اسے تباہ و برباد کرنا چاہے، تو ایسا کرنے سے اسے روکیں اور اس ماحول کو آلودہ نہ ہونے دیں، کیونکہ ہماری طالبات، ہماری بیٹیاں، ہماری یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس، ہماری یونیورسٹیز کی اساتذہ، ان کا آئیڈیل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہم کسی مغربی کو مغربی خاتون کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارا آئیڈیل ایک ایسی خاتون ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کردار میں انہوں نے ایسا روپ، ایسا کردار پیش کیا اپنا
کہ کائنات کی کسی اور خاتون میں ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ہیں تو ام ابیہا کہلائی ہیں۔ اتنا خوبصورت بیٹی کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے۔ اگر وہ بیوی کی صورت میں ہے تو شوہر کی عبادت میں بہترین معاون و مددگار ثابت ہوئی ہیں، اور اگر ماں کے روپ میں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایسے بچوں کی تربیت کی ہے کہ جو بچپن ہی میں مباہلہ کا مارکا فتح کر لیتے ہیں، اور جن کے بچے قیامت تک انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنائیں۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ چلنے کی اور اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔